بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں تاکہ ایک پرامن اور خوشحال معاشرے کی تشکیل پائی جا سکے۔ یکم مئی گزرا، مزدوروں کی بات ہوئی اور مزدوروں کے استحصال کی بات نہیں، مزدوروں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی بات نہیں، مزدوروں کو جن معاملات سے دور رکھا جاتا ہے اس کی بات نہیں، مزدوروں کے چولہے ٹھنڈے ہیں اس پہ بات نہیں۔ چھٹی منائی گئی، چھٹی تمام ان لوگوں نے منائی جن کو کسی قسم کا استحصالی نظام کا فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم ہیں، گریڈ ان کے بڑے ہیں، آفیسر ہیں اور ٹھیک ٹھاک ان کے جو ہے وہ اللہ پاک کا فضل ہے ان کے اوپر کہ ان کا ذریعہ معاش اور ان کی معاش جو ہے وہ بہترین ہے۔ یہاں پہ مزدور دو قسم کے ہیں، ایک مزدور وہ ہیں جو عام زندگی میں سویلین ہو کے کام کرتے ہیں، ایک وہ مزدور ہے، ایک مزدور وہ ہیں جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں جن کو چھٹی بھی ملتی ہے، چھٹی کی تنخواہ بھی ملتی ہے اور باقی بھی لوازمات ان کو ملتے ہیں، ان کی انشورنس بھی ہوتی ہے، ان کی ہیلتھ انشورنس بھی ہوتی ہے، باقی کچھ ان کو فوائد حاصل ہیں۔ لیکن میں بات اس مزدور کی کر رہا ہوں جو مزدور سول مزدور ہے، جو سڑکوں پہ کھڑا ہوتا ہے اور صبح 7 بجے آتا ہے، 6 بجے آتا ہے اور یہ سوچ کے کہ میں آج مزدوری پہ جاؤں گا، سارا دن کھڑا رہتا ہے، کبھی کسی چوک میں، کبھی کسی گلی میں، کسی محلے میں کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی آئے لے کے جائے تاکہ میں مزدوری کروں، میری دہاڑی لگے اور میں کچھ پیسے لے کے جاؤں، میں اپنے بچوں کی کفالت کر سکوں، ان کا پیٹ پال سکوں، ان کے ایک وقت کی 2 وقت کی روٹی کا کوئی بندوبست کر سکوں۔ وہ مزدور ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ یہ مزدور وہ مزدور ہیں جن کا پاکستان کی اور کسی بھی ملک کی معیشت میں ایک کلیدی کردار ہوتا ہے۔ مزدور کی مزدوری اور مزدور کے ہاتھ سے ہونے والا تمام وہ کام جس سے گراس روٹ لیول سے لے کر اوپر قومی سطح کے اوپر اس کا فائدہ پہنچتا ہے، وہ مزدور جو ہے وہ بلکتا رہتا ہے، اس کو حق صحیح نہیں ملتا، اس کو وہ تمام تر چیزیں نہیں ملتی جس کا وہ حقدار ہے۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بالکل ان کی اجرت جو ہے اس کا تعین اس طرح کیا جاتا ہے کہ بالکل نہ دینے کے برابر ہے۔ اجرت ان کی کیا ہوتی ہے؟ بس جدھر ہے وہ غریب بندہ ہے، وہ مجبور ہے، اس نے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس کو کوئی کہے تمہیں 700 دیں گے، 1000 دیں گے، 1200 دیں گے، یہ آ جاؤ میرے ساتھ۔ 12 گھنٹے ہم اس سے کام لیتے ہیں اور یہ معاشرہ اس سے کام لیتا ہے اور اس کو کسی قسم کی کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا۔ خدا نہ خواستہ دوران دہاڑی، دوران کام اس سیول مزدور کا اگر کوئی پاؤں خراب ہو جاتا ہے، اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، زخمی ہو جاتا ہے تو اس کی کسی قسم کی کوئی انشورنس نہیں ہے، وہ چلا جاتا ہے، کام چھوڑ کے جاتا ہے، جس کے پاس ٹھیکیدار کے پاس، کسی گھر والے کے پاس، کسی مل کے پاس، کسی جگہ پہ بھی اگر وہ مزدور کام کر رہا ہے تو اس دن کی دیہڑی بھی گئی اور وہ اس کھاتے سے، اس رجسٹر سے اس کا نام ختم ہو گیا، وہ چلا گیا کیونکہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ نہ تو اس کی انشورنس ہے، نہ کوئی اس کے لیے ہیلتھ پالیسی ہے، نہ اس کے لیے کسی اور قسم کا ریفارمز ہے۔ مزدوروں کے لیے یہ استحصالی نظام جو ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور پھر ان کو اس طرح کر کے کام پہ لگایا جاتا ہے یا ڈیلی ویجز والے لوگوں کو رکھا جاتا ہے یا لوئر طبقہ مزدور کو رکھا جاتا ہے کہ ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ تمہاری اتنی تنخواہ ہے، اسی اجرت میں کام کرو گے، اگر نہیں کرو گے تو چلے جاؤ گے۔ اس کا نہ تو جو اس کی بھرتی کا نظام وضع ہے نہ ہی اس کی برطرفی کا نظام وضع ہے۔ چھوٹی سی بات پہ نالاں ہے کوئی مالک، کوئی افسر، کوئی بندہ، اس کو کہتا ہے نکل جاؤ، چلو جاؤ، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں، اس کو ہم نکال دیتے ہیں۔ نہ اس کو اس دن کی دہاڑی دی جاتی ہے، مہینے کا بینیفٹ دیا جاتا ہے، نہ نوٹس دیا جاتا ہے، نہ اس کا فیوچر سکیور، نہ اس کی آج کی دہاڑی سکیور، نہ اس کی زندگی سکیور۔ یہ وہ مزدور ہے جو مزدور کسی بھی ملک کی معیشت میں کلیدی کردار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں معیشت میں ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ مزدور ہے اور وہ مزدور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آج گندم کا سیزن اور گندم میں اگانے والا وہ کسان جو کسی کی زمین کے اوپر جو ہے آدھے حصے پہ ہے، کوئی چوتھے حصے پہ ہے، کسی کو مزیرہ رکھا ہوا ہے اور یا کوئی جو ہے نا وہ چوتھے حصے پہ کام کر رہا ہے، یا کسی نے گندم بیجی ہوئی ہے، اس نے کسی سے پکڑ دھکڑ کے گندم بیجی، سپرے کی، کھادیں ڈالی اور اس کو یہ تسلی تھی کہ جب میری فصل نکلے گی، کوئی باپ کسان یہ سوچ رہا ہوگا میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کروں گا، کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں اپنے جو ہے وہ قرض اتاروں گا، کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ میرا گھر ٹوٹا ہوا ہے میں اس کو مرمت کروں گا، کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان گندم کے پیسوں سے جو مجھے اجرت ملے گی 6 مہینے کی، جو میں نے اس کی رکھوالی کی ہے، جو میں نے ادھر کام کیا ہے، اس کے عوض مجھے کچھ ملے گا۔ لیکن ہٹ درمی حکومت کی اقربا پروی کسی قسم کی نظر نہیں آئی۔ ہٹ درمی اتنی دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے کچھ نہیں جانتے، ہم آپ کو جانتے نہیں، آپ کون ہیں، ہم نے گندم ادھر سے لے لی، وہ کسان کے در گیا، پھر اس کو جس طرح لے تو لال کر کے اس کو مڈل مین کے آگے پھینک دیا گیا، لوگوں کے آگے پھینک دیا گیا کہ جاؤ جس سے مرضی اونے پونے تونے جاؤ، اپنی فصل تباہ نہ کرو۔ وہ بھی مجبور، کیا کرے، اس نے اونے پونے دے دی۔ یہ مزدور کی استحصالی کی سب سے بڑی مثال آج گندم کی صورتحال میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس طرح 20 مزدور آپ کو نظر آتے ہیں۔
ہمیں جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مزدوروں کو ایک پراپر آرگنائزیشن کے تحت رجسٹر کرنا چاہیے، اور مزدوروں کے لیے ویلفیئر ہونی چاہیے، ان کی انشورنس ہونی چاہیے، ان کی ہیلتھ ہونی چاہیے، اور ان کے جو بچے یا ان کا گھر جو ہے وہ سیکیور ہونا چاہیے۔ حکومت جو ہے اس کی سرپرستی کرے، اور جتنے بھی مزدور ہیں ان مزدوروں کی استحصالی بند ہونی چاہیے۔ ہم سب کو اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ بالکل سامنے آ کے بات کرنی چاہیے۔ مزدور ہی وہ طبقہ ہے جو کسی بھی معاشرے میں، جیسے میں بارہا کہہ چکا ہوں، سب سے بڑا رول ادا کرتا ہے۔ اور آج ہم سب کچھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اوپر بیٹھ کے کر رہے ہیں، نیچے وہ مزدور گراس روٹ لیول پہ کرنے والا جو ہے اس کو ہم کچھ نہیں دیتے، اس کو کچھ نہیں ملتا، وہ خاموشی سے اپنے دن گزار رہا ہے، کر رہا ہے۔ آئیے ہم اپنے مزدور بھائیوں کے ان کے حقوق دیں، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، اور یہ یکم مئی جو ہے ایسے ہی پکڑ دھکڑ کے آوازیں پوسٹیں بنا کے نہ گزاریں۔ ہم مزدوروں کے ساتھ حقیقی معنوں میں کھڑے ہوں، ان کا استحصال جو ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور مزدوروں کو جو ان کی اجرت ہے ان کے کام کی نیت سے ملے۔ اور اس چیز کا نافذ العمل ہونا چاہیے کہ جو ڈیوٹی آورز ہیں وہ 8 گھنٹے ہوں، اور اگر اس سے زیادہ کوئی بندہ کام کرتا ہے یا اسے کروایا جاتا ہے تو متناسب جو اس کے ایوریج اجرت بنتی ہے اس کا متناسب اوور ٹائم جو ہے اس کو دیا جائے۔ اگر 2 گھنٹے لیے ہیں، 4 گھنٹے لیے ہیں، تو جو اس کے پورے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی بنتی ہے اس حساب سے اس کو جو اوور ٹائم دیا جائے۔ اور یہ چند گزارشات میں نے کہا آپ کے سامنے رکھو۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔